السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مولانا شاہ عبد الغفور عباسی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی کا فیض ایک جہاں میں پھیلا۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب کے شاگرد اور نقش بندی سلسلے کے بزرگ تھے۔ ابھی حال ہی میں برکات غفوریہ کے نام سے ان کی سوانح اور حالات پر مشتمل جناب سید حشمت علی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب چھپی ہے۔ سید حشمت علی صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی سے بیعت تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی کے وصال کے بعد 1946 میں حضرت شاہ مدنی سے وابستہ ہوئے اور تا دم وفات خادم خاص رہے۔ سید صاحب نے اپنے شیخ کے مرض الوفات کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک رات مدینہ منورہ میں ایک عمارت کی چوتھی منزل کی چھت پر حسب عادت آرام فرما رہے تھے۔ 1:30-2 بجے کے قریب گھنٹی بجی تو دونوں جاگ گئے۔ فرمایا دیکھ لیں شاید کوئی مہمان ہے۔ سید صاحب کڑتے دل کے ساتھ اترے، کنڈی کھولی تو ایک نووارد کھڑا تھا۔ پوچھنے پر اپنا نام بتایا اور کہنے لگا شیخ کے یہاں قیام کرنا ہے، آدھی رات ہے اور آرام کرنے والے مہمان سے اس طرح خندہ پیشانی سے ملے کہ ماتھے پر ایک بل تک نہ تھا۔ شفقت سے پوچھا آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کسی آدمی کا حوالہ دیا۔ لطف یہ ہے دوستو کہ حضرت ان صاحب سے بھی نا واقف تھے، لیکن فرمانے لگے بہت اچھا کیا یہاں آ گئے۔ کھانے کا پوچھا تو فرشتہ صرف بھولے مہمان نے سچ بتا دیا کہ جی نہیں، کچھ نہیں کھایا، کھانا تو میں نے کھایا ہی نہیں۔ حضرت کمزوری اور بیماری کسی حالت میں دوسری چھت پر گئے، بچوں کو جگایا اور مہمان کے لیے کھانا تیار کرنے کا کہا۔ گھر والے مہمانوں کے عادی تھے، تھوڑی ہی دیر میں گرم کھانا آ گیا۔ مہمان کو اپنے سامنے کھانا کھلایا، پھر سید صاحب سے کہا کہ ان کے لیے فلاں کمرے میں بستر کا انتظام کر دیں۔ وہ مہمان کو سلا کر آئے تو شیخ مہمان پر ترس کھا کر فرما رہے تھے کہ گھر کی تلاش کرتے ہوئے معلوم نہیں بیچارے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، خدا کرے اسے نیند بھی آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھے اللہ والے جو مہمانوں کو رحمت سمجھتے تھے۔ دوستو اسی طرح مولانا اعزاز علی امروہی رحمت اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے مشہور اساتذہ میں سے تھے۔ وہ درس و تدریس میں وقت کے انتہائی پابند تھے۔ انہیں درسگاہ کے دروازے پر دیکھ کر گھڑی ملائی جا سکتی تھی۔ پاکستان کے ممتاز عالم دین مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی کو بھی انہی سے ہی تلمذ حاصل تھا۔ ایک مرتبہ مولانا اعزاز علی رحمت اللہ تعالی اور ان کے کچھ شاگردوں کو سفر پر جانا تھا۔ سب لوگ اسٹیشن پر جمع ہو گئے اور ریل کا انتظار کرنے لگے۔ مولانا نے ساتھیوں سے کہا کئی افراد سفر پر جا رہے ہوں تو انہیں شریعت کے مطابق اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لینا چاہیے، لہذا بہتر ہوگا کہ ہم امیر کا انتخاب کر لیں۔ مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا حضرت انتخاب کا کیا سوال ہے، امیر تو پہلے ہی موجود ہیں۔ مولانا ان کا اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں؟ سب نے یک آواز ہو کر جواب دیا کہ جی ہاں، آپ کی موجودگی میں کسی اور کے امیر بننے کا کیا سوال ہے؟ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی تکلف یا اعتراض نہیں، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ امیر کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، آپ کو بھی میرے احکام ماننے ہوں گے۔ سب نے کہا آپ کا حکم ویسے بھی ہمارے لیے واجب تعمیل ہے، امیر بننے کے بعد تو اطاعت اور زیادہ لازمی ہو گئی۔ مولانا نے عمارت قبول کر لی۔ تھوڑی دیر میں ریل آ گئی۔ مولانا بجلی کی سی پھرتی سے اٹھے اور جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کا سامان اٹھانے لگے۔ ایک چیز ہاتھ میں، دوسری بغل میں اور کوئی چیز دوسرے ہاتھ میں، غرض وہ جتنی چیزیں اٹھا سکتے تھے انہوں نے اٹھا لیں۔ یہ صورتحال دیکھ
کے ان کے شاگرد بے چین ہو گئے۔ ہر شخص نے آگے بڑھ کر مولانا کے ہاتھ سے سامان چھیننا چاہا، لیکن مولانا نے سختی سے سامان سنبھالے رکھا اور کہا، میں آپ سب کا امیر ہوں، آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ امیر کا کہنا مانیں گے، لہذا میں امیر کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ سامان مجھے کو اٹھانے دیجئے۔ شاگرد مجبوراً خاموش ہو گئے۔ پورے سفر میں مولانا کا یہی معمول رہا، جب بھی محنت اور مشقت کا کوئی کام آتا وہ خود آگے بڑھ کے انجام دیتے، کسی دوسرے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ ملتی۔ آخر ایک بے تکلف شاگرد نے کہہ دیا کہ حضرت ہم تو آپ کو امیر بنا کے بہت پچھتائے۔ مولانا مسکرا دیے۔ ان کی مسکراہٹ کا مقصد غالباً یہی تھا کہ امیر کا صحیح مطلب سمجھانا بھی تو میری ہی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قصوروار کون؟ دوستو، شہر بنگلور کا ایک دردناک واقعہ، جہاں ایک خوشحال گھرانہ بسا کرتا تھا، جس میں میاں بیوی اور ان کے 2 بچے، ایک لڑکی اور لڑکا رہتے تھے۔ ابتداءً گھر کے حالات خوشگوار تھے۔ شوہر اپنی بیوی بچوں کا پورا حق ادا کرتا تھا۔ گھر میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ روزانہ شوہر کام پر نکل جاتا اور شام تک گھر والوں کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے آتا۔ وقتاً فوقتاً گھر والوں کو گھمانے بھی لے جایا کرتا۔ پھر اچانک تقدیر کے فیصلے سے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بچے بہت چھوٹے تھے۔ اب ان کی ماں نے پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ روزانہ صبح و شام گھر جا کر برتن مانجتی اور انہی پیسوں سے گزارا کرتی، لیکن ان پیسوں سے اب بڑے گھر کا کرایہ، بچوں کے مہنگے اسکول کی فیس ادا نہیں ہو پاتی۔ پھر کیا تھا، مجبوراً اسے گھر چھوڑ کر ایک جھونپڑی کو آشیانہ بنانا پڑتا۔ اب بچے اسکول نہیں جاتے، وہ بھی اپنی ماں کے ہمراہ ذلت سہنے نکل جاتے۔ اس دوران اس عورت نے اپنے سارے رشتہ داروں سے مدد کی بھیک مانگی، مگر ان میں سے بعض جو مالدار تھے یوں کہنے لگے، ہم اپنی زکوٰۃ مدرسے میں دے چکے ہیں، ابھی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ کسی نے سوائے ترش روئی کے کوئی امداد نہ کی۔ ایسے ہی زندگی گزرتی رہی۔ پھر ایک دن وہ حسب معمول کام پر چلی گئی۔ جس گھر میں وہ کام کرتی تھی وہ ایک عیسائی کا گھر تھا۔ اس نے اس عورت کا حال دریافت کیا، تب اس عورت نے سارا ماجرا سنایا۔ وہ عیسائی کہنے لگا، کیا تمہارے رشتہ دار تمہاری مدد نہیں کرتے؟ کیا تمہاری قوم والے تم سے حال پوچھتے نہیں؟ اس عورت نے آنکھوں کے اشکوں سے جواب دیا۔ اس عیسائی نے اپنے بڑے گھر میں نوکروں کے کمرے میں انہیں ٹھہرایا اور کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا سارا خرچ برداشت کروں گا، میں تمہیں اپنے مذہب میں آنے پر کبھی بھی مجبور نہیں کروں گا۔ چنانچہ ویسا ہی ہوا، مگر وہ عورت اس عیسائی سے متاثر ہو کر اپنے بچوں سمیت مرتد ہو گئی۔ آج اسی کا بیٹا گرجا گھر کا پادری ہے۔ اب اس عورت کے پاس کوئی مسلمان سمجھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتی ہے، گویا ساری مسلمان قوم ہی اس کے قصوروار ٹھہری۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ بس اچھا ہوتا۔ جاوید چودھری کا کالم بھی سنتے جائیں۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ میں رات 11:15 بجے فارغ ہوتا ہوں اور 11:15 بجے جم پہنچ جاتا ہوں اور رات 1 بجے تک ایکسرسائز کرتا ہوں، 3 ساڑھے 3 بجے سوتا ہوں اور اگلے دن 10 سے 11 بجے کے درمیان کام شروع کر دیتا ہوں اور پھر رات 3 ساڑھے 3 بجے تک ایک سے اور دوسرے سے تیسرے کام کی طرف دوڑتا رہتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ٹرینر دے رکھا ہے، ہم لوگ اسے پہلوان کہتے ہیں۔ یہ کشمیری ہے، برطانیہ میں پیدا ہوا، انگریزوں کے درمیان پلا پڑا، تعلیم حاصل کی، جسم بنایا اور پھر اچانک برطانیہ چھوڑ کر پاکستان آ گیا۔ یہ صرف 2 زبانیں بول سکتا ہے، پنجابی اور انگریزی۔ اردو اسے بمشکل سمجھ آتی ہے۔ میں 3 برسوں سے اس کا شاگرد ہوں۔ اس نے مجھے چھیل چھال کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا
لوگ مجھے کہتے ہیں آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اللہ میں اور پہلوان جانتا ہے ہم نے اس کمزوری کے لیے کتنی محنت کی۔ فالتو چربی، سستی اور غلط عادتوں سے جان چھوڑانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ میں پہلوان کی نگرانی میں ایکسرسائز شروع کرتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے نوجوان اور سپر فٹ بیٹے بھی میرا مقابلہ نہیں کر پاتے، یہ بھی لیٹ جاتے ہیں۔ پہلوان قہقہ لگاتا ہے، ہم دنیا سے کب چلے جائیں یا ہم کس وقت کس امتحان کا شکار ہو جائیں ہم نہیں جانتے، مگر کم از کم جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے رہ سکتے ہیں، ہم جب تک سانس لے سکتے ہیں، ہمیں اس وقت تک اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے۔ ہم اگر صحت مند ہیں تو سب کچھ ہے، ہم اگر بیمار یا لاغر ہو گئے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا آپ کو بوجھ کے سوا کچھ نہیں سمجھے گی۔ میں کوشش کر رہا ہوں میں دنیا کی بھاگ دوڑ میں ایکسرسائز کو ساتھ رکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں اب تک یہ کوشش نبھا رہا ہوں۔ میرے پچھلے دنوں 2 دلچسپ مکالمے ہوئے۔ پہلا مکالمہ پہلوان کے ایک سوال سے شروع ہوا۔ پہلوان نے میرے بڑے بیٹے کا نام لے کر کہا وہ جم چھوڑ گیا ہے، آپ اسے لے کر کیوں نہیں آتے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا وہ ضرور آئے گا۔ پہلوان نے اس یقین کی وجہ پوچھی۔ میں نے عرض کیا میرے بچے جب 2-3 سال کے تھے تو میں ایک دن اپنے ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا تم بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا میرے بچے عاجز، مہذب، خدمت گزار، محنتی اور ڈسپلن بن جائیں اور بس۔ بزرگ نے ہنس کر کہا تم اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہو تم ویسے بن جاؤ، تمہارے بچے ویسے ہو جائیں گے۔ یہ بات سیدھی میرے دل کو لگی، چنانچہ میں نے اسی دن عاجزی، تہذیب، خدمت گزاری، محنت اور ڈسپلن کی پریکٹس شروع کر دی۔ میرے بچے جو بڑے ہوتے گئے میں اپنی زندگی سے تکبر، غرور اور اکڑ نکالتا چلا گیا۔ میں تہذیب، آداب اور شائستگی سیکھتا گیا۔ میں نے مہمان نوازی اور خدمت گزاری کو بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا۔ یہ عادت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی پختہ ہو گئی کہ ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے ہر مہمان کے سامنے خود پلیٹیں، چمچ اور کانٹے رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے چائے، کافی اور پانی سرو کرتے ہیں۔ ہم اپنے کسی معاون کو کسی مہمان کے سامنے برتن نہیں رکھنے دیتے، خود رکھتے ہیں۔ اس دوران انتھک محنت، کام کرنا اور اپنی ٹیم سے کام لینا یہ بھی میرا ٹریڈ مارک بن گیا اور میں نے اپنی زندگی کو خوفناک ڈسپلن میں باندھ دیا۔ میں نے پہلوان کو بتایا آپ حیران ہوں گے مجھے پسینہ، پیشاب اور خواب بھی مقرر وقت پر آتے ہیں اور بھوک بھی ٹائم پر لگتی ہے۔ پہلوان نے قہقہ لگایا اور پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا اپنے بچوں کے لیے۔ ہم انسانوں کی نفسیات ہے، ہم سن کر نہیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم والدین اپنے بچوں کو پہلی درسگاہ ہوتے ہیں۔ ہم پوری زندگی خود وقت کی پابندی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن بستر پر پڑے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور متکبر لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن توقع کرتے ہیں ہمارے بچے ہم سے مختلف ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بچے تو وہی کریں گے جو یہ پوری زندگی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم انسان اپنی ماں کی طرح مسکراتے ہیں اور باپ کی طرح ری ایکٹ اور بیہیور کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم اپنی ماں سے مسکرانا اور باپ سے بیہیو کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ کسی مسکرانے اور قہقہ لگانے والے شخص کی والدہ سے مل لیں، آپ کو وہ قہقہ لگاتی اور مسکراتی ملے گی، اور آپ کسی بد تہذیب، متکبر اور اکڑ شخص کے والد سے ملاقات کر لیں، وہ اکڑ، متکبر اور بد تہذیب نکلے گا۔ اور آپ کو اگر وہ اپنے بیٹے سے مختلف ملے تو 2 وجوہات ہوں گی، بیٹے کی پرورش باپ کی بجائے کسی دوسرے رشتہ دار نے کی ہوگی، یا پھر باپ دوہری شخصیت کا مالک ہوگا، وہ لوگوں کے سامنے مختلف اور گھر پر مختلف ہوگا۔ مجھے یہ بات 22 سال قبل میرے بزرگ نے سمجھائی اور میں اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتا تھا، میں اور میری
ہم خود ویسے ہی ہو گئے، چنانچہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کر ویسے ہوتے چلے گئے جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ 16 سال کی عمر میں پریکٹیکل لائف میں آ گئے، یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے چلے گئے اور یوں یہ ڈگریوں سے پہلے معاشی طور پر خود مختار ہو گئے۔ یہ آج ماشاءاللہ اپنے دفتر بھی چلا رہے ہیں اور خوشحال بھی ہیں۔ میں نے پہلوان سے عرض کیا، میں ماشاءاللہ 22 سال سے ایکسرسائز کر رہا ہوں، میرے بچوں نے بھی مجھے اندھی، طوفان، سردی، گرمی اور زلزلوں میں بھی واک، جاگنگ یا پھر ایکسرسائز کرتے دیکھا، چنانچہ یہ بھی ایکسرسائز کی طرف مائل ہیں۔ یہ زیادہ دنوں تک جم سے دور نہیں رہ سکیں گے۔ پہلوان نے قہقہ لگایا اور بولا، یہ اچھی تکنیک ہے۔ میں نے عرض کیا، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے، آپ کا حال آپ کے بچوں کا ماضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اگر اپنے بچوں کو اچھا ماضی دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا حال اچھا کر لیں، آپ کے بچوں کا ماضی شاندار ہو جائے گا۔ ہم میں سے اکثر والدین یہ غلطی کرتے ہیں، یہ اپنے حال کو اچھا بنائے بغیر اپنے بچوں کا ماضی اچھا بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اگر اپنے بچوں میں بک ریڈنگ، شائستگی، تہذیب اور محنت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ساری عادتیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ کو اپنے بچوں کو محنت، تہذیب، شائستگی اور مطالعے کی تبلیغ نہیں کرنی پڑے گی۔ پہلوان نے اتفاق کیا۔ میرا دوسرا مکالمہ میرے پروفیسر کے ساتھ ہوا۔ میں نے 1999 سے 1991 تک بہاولپور میں ان سے صحافت پڑھی تھی۔ میں 1992 میں عملی صحافت میں آ گیا اور پروفیسر امریکہ چلے گئے۔ یہ وہاں سے واپس آئے اور مختلف یونیورسٹیوں سے ہوتے ہوئے لاہور کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈین بن گئے۔ میری ان سے آخری ملاقات 2021 میں امریکہ میں ہوئی تھی۔ یہ عاشورہ کے دن اچانک ملاقات کے لیے میرے پاس تشریف لے آئے۔ 18 برس بہت بڑا وقت ہوتا ہے، اس وقت پل بھی نئے بن جاتے ہیں اور ان کے نیچے سے بے تحاشا پانی بھی گزر جاتا ہے۔ ہم دونوں استاد اور شاگرد کے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے درمیان سے پانی اور پل دونوں گزر چکے تھے۔ بہرحال مجھے ان کی صحبت میں 2 گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ ملاقات کا اختتام اس فقرے پر ہوا، تم میچ جیت چکے ہو، اب ریسٹ کرو۔ یہ لاہور واپس چلے گئے، لیکن موبائل پر ہمارا رابطہ موجود ہے۔ میں نے 2 دن قبل ان سے پوچھا، سر میں ریسٹ کر کے کیا کروں گا؟ وہ بولے، انجوائے کرو۔ میں نے پوچھا، سر انجوائمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ بولے، انجوائمنٹ خوشی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا، سر انسان انجوائے کیسے کرتا ہے؟ یہ کتابیں پڑھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، سفر کرتا ہے، دوسروں کی خدمت کرتا ہے، خاندان کو وقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جی بھر کر خرچ کرتا ہے اور فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے۔ کیا انجوائمنٹ کے یہی ٹولز ہیں؟ پروفیسر نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، سر میں یہ تمام کام جی بھر کر رہا ہوں، میں آپ سے زیادہ کتابیں پڑھتا ہوں، بے تحاشا فلمیں دیکھتا ہوں، دنیا کے 82 ملک پھر گیا ہوں، شمالی اور جنوبی قطبوں کو ہاتھ لگا کے آیا ہوں، تبت میں بھی 6 دن گزار کر آیا ہوں، سمندر، پہاڑ، دریا، صحرا اور غار تک نہیں چھوڑے، انبیاء کرام کے راستوں اور درگاہوں کی خاک تک اکٹھی کر رہا ہوں، اور آپ کو پوری دنیا میں میرا کوئی ایسا دوست نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے ہم نے اس سے رابطہ کیا اور اس نے رسپانس نہیں کیا۔ میں دشمنوں کے لیے بھی ہر وقت دستیاب ہوں، خاندان کو بھی ٹائم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے میری اوقات اور ضرورت سے زیادہ دیا، میں یہ دیا ہوا دل کھول کر خرچ کرتا ہوں، اگلے ماہ کے لیے رقم نہیں ہوتی اور اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق فلاح و بہبود کے کام بھی کرتا ہوں، لہذا پھر انجوائمنٹ کے لیے کیا بچ جاتا ہے؟ بس سیڈ کی طرح سارا دن بستر پر نہیں لیٹتا، 4 گھنٹے غیبت نہیں کرتا اور افواہ نہیں پھیلاتا، یہ کمی ہے۔ آپ اگر حکم دے تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ وہ بولے، سچ بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ میں نے لمبی سانس لے کر عرض کیا، سر میں کتنا خوش ہوں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بولے، کیا ٹینشن نہیں ہوتی؟ میں نے عرض کیا، سر بے تحاشا ہوتی ہے، مجھے ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کام کی وجہ سے ہوتی ہے، یوں ہی کام ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رات گئی اور بات گئی، اگلے دن دوبارہ میدان میں اتر آتے ہیں۔ وہ بولے، آپ غیر معمولی حد تک محنتی ہیں، لیکن آپ اس محنت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا،
یعنی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سر میں غیر معمولی حد تک معمولی انسان ہوں، میرے جیسے لوگوں کو پنجابی میں کھوتا کہا جاتا ہے، میں صرف اپنے جیسے کھوتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی کھوتا محنت سے گھوڑا نہیں بن سکتا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت کسی کھوتے کو محنت کے ذریعے اچھا کھوتا بننے سے نہیں روک سکتی۔ میں اچھا کھوتا بن کر اپنے جیسے کھوتوں کے لیے راستہ کھولنا چاہتا ہوں، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں پہنچ سکتا ہوں تو تم مجھ سے بھی پہلے یہاں آ سکتے ہو، بس یہ بات پلے باندھ لو، دوڑ سکتے ہو تو دوڑو، چل سکتے ہو تو چلو، اور اگر رینگ سکتے ہو تو رینگو، بس تم نے رکنا نہیں، دنیا کا بڑے سے بڑا گھوڑا بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ دوستو اس کے اندر بہت سارے واقعات تھے، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں کسی نیکسٹ کے اندر، تب تک کے لیے